تعالیٰ نے یہ علوم دے کر پیغمبر علیہ السلام کو علوم بتانے، شریعت بتانے، اسلام بتانے، مذہب بتانے، ایمان و احسان بتانے کے لیے متعین فرمایا. پھر نبوت اٹھی ہے. رب فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، پیغمبر علیہ السلام کو مزمل کہہ کے رب کریم نے ڈیوٹی پر مبعوث فرمایا. یا ایھا المدثر کہہ کے رب نے حکم دیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہاں سے سمجھ آتا ہے پیغمبر کو کھڑے ہونے کا حکم اللہ دیتے ہیں. تبھی تم فرمایا فانذر فرمایا، وربک فکبر فرمایا، اللہ کی تکبیر کی بات کی ہے. اور فرمایا والرجز فاہجر، اپنے آپ کو پلیتی سے دور رکھ. پتہ چلا علم جو ہے وہ پاکیزگی ہے، جہالت جو ہے وہ پلیتی ہے. پیغمبر کا ایمان جو ہے یہ پاکیزگی ہے، اور کفر کی جہالت جو ہے یہ پلیدگی ہے. اسلام کی روشنی جو ہے یہ روشنی ہے، اور کفر کا اندھیرا جو ہے یہ پلیتی ہے. رب نے فرمایا والرجز فاہجر، تبھی فرمایا وثیابک فطہر، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. ہاں پیغمبر کا لباس ہے ہی پاک، نبی کا لباس ناپاک نہیں ہے. پھر رب نے حکم کیوں دیا اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو؟ اس کی ایک وجہ پیغمبر کے اصول آ کر امت کو بتانا مقصود ہے کہ امت کے علماء آئیں گے. اب علم کا معاملہ علماء نے سنبھالنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھنا ہے، کفر سے دور رکھنا ہے، شیطان سے دور رکھنا ہے، شرک سے دور رکھنا ہے، بدعات سے دور رکھنا ہے، اور اس طرح جہالت سے دور رکھنا ہے. تبھی پیغمبر علیہ السلام یہ چیز لے کر آئے. تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پیغمبر کی نماز اعلان نبوت کے 10 سال بعد نماز فرض ہے. نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہے، پھر 23 سال حضور دنیا میں رہے ہیں. 10 سال بعد نماز فرض ہے تو 13 سال نبی کی نمازیں ہیں. ہم اگر پیغمبر کا حج دیکھیں، حضور پاک کے حج اعلان نبوت سے پہلے ہوئے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے حج اعلان نبوت کے بعد ایک ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. پیغمبر کا وہی پہلا ایمان اسلام کے اعلان کے بعد، پیغمبر کا وہی آخری ایمان و اسلام کے اعلان کے بعد وہی حج ہے، یہی حجۃ الوداع ہے. ہاں اس سے آنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کر ماحول سازگار فرمایا تھا. ابوبکر گئے تھے، اعلان کیا تھا اللہ یطوف بالبیت عریانا، ہم نے تمہیں 4 ماہ دیے ہیں، آج کے بعد بدمعاشی نہیں چلے گی، کعبے میں آ کے کافر کا ننگا طواف نہیں چلے گا. تب تو سورت نمبر 9 سورت توبہ میں رب نے یہ اعلان کیا تھا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اے کافروں آج تک تم نے کعبے میں جو گند پھیلایا، جو شرک کی باتیں کی، بت پرستی کا معاملہ کیا، لیکن یاد رکھو اب ایمان غالب ہے، اسلام غالب ہے، پیغمبری غالب ہے، شریعت غالب ہے، دین غالب ہے، احکام خداوندی غالب ہے، احکام پیغمبری غالب ہے. تو پھر تم کو 4 مہینے مہلت ہے، اس کے بعد کعبے پلٹ کے نہ آنا، یہ شرک اور بت پرستی کے کام یہاں نہ کرنا، ماحول سازگار ہوگا. پیغمبر نے ایک حج اس کے بعد وہی پہلا وہی آخری کیا. تو فرماتے ہم نے دیکھا ہے حضور کی 13 سال کی نمازیں ہیں، پیغمبر کا ایک حج ہے، پیغمبر کے 4 عمریں ہیں. رسول اللہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، تو آپ کو زکوٰۃ پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا رسول اللہ کے اعمال کے معاملے دیکھیں تو تعداد میں بظاہر تھوڑے نظر آتے ہیں، حقیقت میں تھوڑے نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے تمام سجدوں سے بڑھ کے ہے، پیغمبر کی ایک تکبیر امت کے تمام تکبیرات سے بڑھ کے ہے، پیغمبر کی ایک عبادت امت کے تمام عبادات سے بڑھ کے ہے. میں کیفیت کی بات نہیں کر رہا، میں کمیت کی بات کر رہا ہوں، میں درجے کی بات نہیں کر رہا، میں کاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، میں گنتی کی بات کر رہا ہوں، تعداد کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی باطنی نہیں، میں ظاہری بات کر رہا ہوں کہ ظاہری دیکھے تو نمازیں 13 سال کی، ظاہری دیکھے تو حج 1، ظاہری دیکھے تو عمرہ 1. کل کوئی کہہ سکتا تھا اور میری زندگی 50 سالہ ہے، میں نے تو 50 حج کیے ہیں. کوئی کہہ سکتا تھا اور فلاں امتی کے حج پیغمبر کے حج کی تعداد سے زیادہ ہے. پھر ایک بابے نے 70 سال عمر گزاری ہے اور اس نے بالغ ہونے کے بعد اگر اس نے نمازیں پڑھی ہیں تو 70 سے 15 بالغ نابالغی کے سال نکالیں، پیچھے 55 بنتے ہیں، تو 55 سال کی نمازیں امتی کی ہیں. نبی نے تو 13 سال نمازیں پڑھی ہیں، لہذا نبوت کی نمازیں بظاہر وہ کہے گا چھوٹی نظر آتی ہیں. تو رب نے اس کا جواب وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ میں دیا ہے کہ اصل پیغمبر کا عمل جو ہے وہ نہیں ہے، اصل پیغمبر کا علم ہے، اور نبی کا علم اتنا ہے جسے رب کریم نے سورۃ النساء آیت نمبر
113 میں یوں فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوبوں یہ بات طے ہے ہم نے قرآن بھی آپ پہ اتارا والحکمہ حدیث بھی آپ پہ اتاری لیکن یہ یاد رکھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو آپ پہ قرآن اترا جو آپ پہ حدیث اتری اس کے ذریعے رب نے آپ کو وہ معلومات دی ہے وہ نالج دیا ہے وہ علم دیا ہے وہ مقام دیا ہے وہ فضل دیا ہے وہ درجہ دیا ہے وہ حیثیت دی ہے جس کا مقام اس دھرتی پہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں تو پیغمبر کا اصل مقام مقام علم ہے اصل فضیلت فضیلت علم ہے اصل درجہ درجہ علم ہے اصل معاملہ معاملہ علم ہے. ہاں نبی کا علم اتنا ہے اس علم کا مقابلہ دنیا کے اولیاء انبیاء اصفیاء علماء فقہا سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. اور نبی کا علم تو دور میں ایک بات کرتا ہوں آج ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے صحابی کا بڑا مقام ہے صحابی کا بڑا درجہ ہے. علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ دھرتی کی ساری شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھر جائے یہ ساری دھرتی امام اعظم ابو حنیفہ سے بھر جائے لیکن پیغمبر کے ایک صحابی کے فضل و فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. جب پیغمبر کے یار کا درجہ یہ ہے پیغمبر کے دلدار کا درجہ یہ ہے پیغمبر کے حوادار کا درجہ یہ ہے پیغمبر کے وفادار کا درجہ یہ ہے پیغمبر کے تابعدار صحابی کا درجہ یہ ہے کہ دنیا کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھر جائے صحابی کا مقابلہ نہیں ہے. تو علم میں پیغمبر کہاں ہے؟ ہاں وہی نبی جس کو معراج کی رات رب نے مصلی امامت دیا ہے. امام وہ ہے جو مقتدیوں کے اس سامنے مقام پہ ٹھہرا ہوتا ہے نہ اس کے آگے کوئی ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے. میرے پاک پیغمبر کا علمی درجہ مقام و مرتبہ اتنا ہے رب نے مصلی امامت دے کر انبیاء کے آگے رکھا. پتہ چلا تمام انبیاء کے درجے اپنی جگہ مسلم رتبے اپنی جگہ مسلم معجزے اپنی جگہ مسلم فضائل اپنی جگہ مسلم لیکن رسول اللہ ایسے ہیں کہ میرے نبی صاحب کوئی میں بھائی کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میری گفتگو کو سبق سمجھیے نعروں کی نظر نہیں کیجیے. نعروں کی نظر میں دلائل دماغ سے نکل جاتے ہیں پھر دلائل ازبر نہیں ہوتے پھر سامنے معاملہ موجود نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نعرے بڑے لگے ہیں میں نعرے کا قائل ہوں پر نعرہ میدان جہاد میں یا نعرے کا جو قائل ہو نعرہ وہی. یہاں میری گفتگو کو آپ دل کے کرتاس پر دل کی تختی پر نوٹ لگا کر دلیل کی دنیا میں بات کیجئے. میں بات کر رہا تھا پیغمبر کا اصل مقام مقام علم ہے اصل فضیلت فضیلت علم ہے. اور تعداد میں بظاہر تم کہہ دو امتی کی نمازیں 55-60 سال کی نبی کی نمازیں 13 سال کی. میں سمجھتا ہوں پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے سجدوں سے بڑھ کے ہے لیکن جو علم ہے اس علم میں انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے. باقی کون کر پائے باقی کون کر پائے گا؟ تو یہ مقام علم ہے جس بنیاد پر نبوت کو یہ معاملہ ملا. اور میرے ساتھیوں آگے چلیے. جب یہ علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیا انبیاء کے واسطے سے باقی نبیوں کو ملتا آیا تو جب ختم نبوت ہو گئی اب یہ علم کا وارث کون ہے؟ جب ختم شریعت ہو گئی اب علم کا وارث کون ہے؟ جب ختم رسالت ہو گئے تو کیا ختم علم بھی ہو گیا؟ جی نہیں. جو انبیاء کے کام تھے اللہ نے انبیاء کے نائبین کے حوالے لگائے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پر آپ کے سامنے آیت بھی پیش کرتا ہوں حدیث بھی پیش کرتا ہوں علماء کے اقوال بھی پیش کرتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط کی کتاب السیر کا خطبہ پیش کرنے لگا. امام ابو بکر سرخسی نے اوس جنگ کے کنویں میں بیٹھ کر اپنے طلباء کو جو کتاب املا کر آئی آج وہ 30 جلدوں میں بیروت لبنان کے دارالخلافہ سے چھپ چکی ہے. آپ کے پاس 9 علماء کے پاس ہے میرے پاس بھی موجود ہے. المبسوط للسرخسی اس کی کتاب السیر اٹھائے. امام سرخسی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء. اللہ تیرا شکر تیرا کرم تیرا احسان تیرا فضل تیرا امتنان تو نے ہمیں یہ دیا ہے جعل ولایت الانذار
انبیاء کا کام فقہا کو دیا، علماء کو۔ یہی بات تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جو میں نے آیت پڑھی، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم میں، ہر عالم کا علم میں ایک مقام ہے، اگرچہ اس سے اس کا اوپر کا بندہ موجود ہو، لیکن اس کو علم ملا، نبوت کا ملا، اس کو معلومات ملی، نبوت سے ملی، اسے نالج ملا، نبوت سے ملا، تو نبوت علم لے کر مبعوث ہوئی اور نبی نے علم آگے منتقل کرایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کا خوف سبھی کو دل میں ہے، اللہ کا خوف سبھیوں کے دل میں ہے، اللہ کا خوف سبھیوں کو پتا ہے، لیکن جتنا علماء کو پتا ہے اتنا کسی کو نہیں پتا۔ رب نے علماء کو مقام دیتے ہوئے یوں اعلان فرمایا، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جب قوم لوٹ کے ان کے پاس آئے، کیا مطلب؟ یعنی قوم کو علماء، منصرین، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء کے پاس آنا پڑے گا۔ ہاں اسے تو قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، سورۃ لقمان آیت 15 رب کا اعلان ہے، لوگو یاد رکھنا جو میری طرف آئے اس کا اتباع کرو۔ امام خازن نے تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے من اناب الیہ یعنی ابا بکر الصدیق، فرمایا اس آیت سے مراد من اناب الیہ نے دخول اولی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ وہ کہتے کیسے؟ فرمایا اس طرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 حضرت رسول اللہ کی روایت موجود ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ پیغمبر کے مشہور ترین صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک خاتون آئی رسول اللہ کے پاس آئی، آ کر مسئلہ پوچھنے لگی، اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی حضور سے پوچھنے لگی، نبی پاک نے فرمایا انترجع، بعد میں آنا، ابھی کسی کام سے جا رہا ہوں۔ وہ عورت بڑی جلدی میں تھی، اس نے بڑا یکایک سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں آؤں ان اتیت ولم اجد کا، آپ دنیا میں نہ ہو، کانہا تقول الموت، آپ دنیا سے جا چکے ہو تو میرے مسئلے کا کیا ہوگا؟ حضور پاک نے واشگاہ الفاظ پہ کھلے کھلے طور پہ کیٹاگری کری، اس کے دماغ کو صاف کرتے فرمایا صحابیہ اگر تو آئے علم تجدینی فاتی ابا بکر، میں نہیں ہوگا ابو بکر تو ہوگا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیغمبر نے علم منتقل کرنے کا راستہ اول بتا کہ وہ راستہ جس کے ذریعے علم ملے گا یہ ابو بکر ہے۔ پھر صرف یہاں پہ بس نہیں ہے، آئیے خلیفہ دوم حضرت عمر پہ صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم، خواب کی تعبیر علم میں کیسے ہے، اس کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عمر کی روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے خواب دیکھا، یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا فرشتہ آیا، اس نے مجھے ایک پیالہ یا ظرف کچھ دیا جس میں دودھ تھا، میں نے پیا، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، پھر میں نے تمہیں دیا، عمر تو نے پیا، اتنا پیا ناخنوں سے بھی دودھ جاری ہو گیا۔ حضور خواب بتا کے چپ، امام بخاری نے ادب بھی سکھایا اور تعبیر خواب کی ترتیب بھی بتائی۔ فرمایا حضرت عمر نے فما اولتہ یا رسول اللہ، خواب بھی آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ دیں گے، خواب بھی آپ نے دیکھا، تفسیر بھی آپ کہیں گے۔ حضور نے فرمایا العلم، اس کی تفسیر علم ہے۔ میرے دوستو جیسے ہی حضور پاک نے علم کی بات کی تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے ابو بکر بھی علم میں وارث، عمر بھی علم میں وارث۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کے دور میں جو کام تکمیل نبوت کے لیے چاہیے تھے وہ ہوئے، لیکن اگر کچھ رہ گئے تو عمر فاروق کے دور میں مکمل ہوئے۔ مثلا قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب نے فرمایا نبوت کے بھیجنے کے مقاصد میں ایک مقصد واضح یہ ہے کہ نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ ادیان باطلہ پہ، جھوٹے دینوں پہ، جھوٹی باتوں پر اپنی سچی شریعت کو غالب کر دے۔ یہ جزیرۃ العرب میں اگر غالب ہوا ہے تو وہ
دور فاروقی بھی ہوا۔ علماء کہتے ہیں تکمیل دور نبوت ہے، نبوت کے امور کی دور کے معاملات کی تکمیل حضرت عمر کے دور پہ ہوئی۔ یہاں کئی چیزیں ہیں، یہاں کئی مسائل ہیں، ان مسائل میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے، ان مسائل میں حرمت متع کا مسئلہ بھی ہے، ان مسائل میں رکعت تراویح کا مسئلہ بھی ہے۔ چلو میں تراویح پہ ایک جھلک دے دوں۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، شعبان چل رہا ہے۔ سنیے، حضرت عمر کا دور تھا جب تراویح کی جماعت ہونے لگی، صحابہ آئے، امیر المؤمنین یہ کیا غضب کر دیا؟ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ حضور کے دور میں 3 دن تراویح پڑھی، چوتھے دن فرمایا جاؤ میں اللہ سے اس بات کا رکھتا ہوں معاملہ کہ خشیت ان یکتب علیکم، تمہارے اوپر تراویح فرض ہو جائے گی، جاؤ وہی اتر آئے گی، لازمی ہو جائے گی، جاؤ گھروں میں پڑھو۔ حضور نے اجازت دے دی۔ عمر فاروق آپ کیوں کہہ رہے ہیں مسجد میں لازمی پڑھو؟ حضور نے تو ہمیں اجازت دی، آپ پابند کر رہے۔ مظفر گڑھ کے غیوروں توجہ رکھنا، حضرت عمر کا جواب سننا۔ فرمایا جس وقت تراویح 3 دن حضور کے ساتھ پڑھی تم بھی تھے، میں بھی تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا جب حضور نے اجازت دی تمہیں بھی ملی، مجھے بھی ملی؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر میں کہہ رہا ہوں آؤ پڑھو، تو کوئی دلیل تو ہوگی، وجہ تو ہوگی، ریزن تو ہوگی، بیس تو ہوگی، بنیاد تو ہوگی۔ کہا ہاں وہی بنیاد پوچھ رہے ہیں۔ کہا بتاؤ جب حضور نے گھر بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ کہ حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خوف ہے وہی اترے گی، فرض ہو جائے گی۔ فرمایا مجھے بتاؤ، اس سوال میں جواب موجود ہے۔ حضور کا اشارہ تھا جب تک وہی جاری ہے تو گھروں میں پڑھو۔ اب ختم نبوت، ختم رسالت، ختم شریعت، اب ختم وحی، اب وحی نہیں اترے گی کہ فرض ہو، لہذا نبوت چاہتی تھی ہمیں مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ یہ تکمیل علم ہے۔ اس تکمیل علم پر حضرت عمر کے لیے حضور فرمایا کہ علم، وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے۔ میرے دوستو، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو نبوت نے علم اللہ سے لیا وہ آگے منتقل کیا اور بتایا، اور اس ترتیب کے ساتھ آگے معاملات چلائے۔ تھوڑا آگے آؤ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور پہ امام بخاری نے تازین ثانی کے جواب میں جو روایت، تازین ثانی کے باب میں جو روایت لائی ہے، امام بخاری فرماتے ہیں ان التازین ثانی امرہ عثمان حین کسر اہل المسجد۔ اس روایت کی شرح امام بدر الدین عینی کے لفظوں میں اپنے انداز سے سمجھانے لگا ہو۔ میرے دوستو، حضرت عثمان کا دور ہے، مسجد اتنی کثرت سے بڑھ گئی ہے کہ مجمع زیادہ ہے، اور ادھر قرآن کا اعلان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اعلان ہو جائے نماز میں آنے کا، یعنی آذان ہو جائے، پھر اللہ کے ذکر کی طرف، جمعہ کی طرف آؤ۔ دیر کرو گے تو گناہ گار بن جاؤ گے۔ اس سے گناہ پہ بچانے کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں ہین کسر اہل المسجد، حضرت عثمان رضی اللہ نے فیصلہ کیا، جب عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بڑے بڑے اجلہ رضی اللہ عنہ صحابہ موجود ہیں۔ اعلان کیا اب جمعہ کی 2 اذانیں ہوں گی، ایک اذان پہ لوگ کاروبار کو چھوڑ کے جمعہ کی تیاری پہ متوجہ ہوں گے، دوسری اذان تب ہوگی جب سب مسجد میں ہوں گے تاکہ گناہ سے بچ جائیں۔ حضرت عثمان کا یہ فیصلہ پیغمبر کی علمی دور کے تکمیل کا فیصلہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں ابو بکر فیصلہ کرے، میرا فیصلہ عمر فیصلہ کرے، میرا فیصلہ عثمان فیصلہ کرے، میرا فیصلہ علی فیصلہ کرے، میرا فیصلہ۔ اس سے پتہ چلا جو حضور پاک کے خلفاء راشدین کہتے ہیں وہ فیصلہ نبی ہے، وہ ڈیسیجن ہے میسنجر پیغمبر علیہ السلام کا وہی فیصلہ ہے۔ تو حضرت عثمان کے لیے یہ بات ماننے میں سنت عثمانی نہیں ہے، سنت رسول ہے، اور اسی علم کی بنیاد پہ جس کا وارث حضور نے بنایا۔ اور آگے آئیے حضرت علی پر، جس کی روایت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس روایت کو، ساری موجم الاوسط میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی نے پوچھا ان نزل بنا امر، یا رسول اللہ اگر یہ معاملہ آئے کہ آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے، ان
نزل بنا امر، اور ہمیں کوئی سوال اٹھ کے سامنا کرنا پڑے، فلیس فیہ بیان امر ولا نہی، آپ کا حکم بھی اس میں نہ ہو، آپ کی منع بھی اس میں نہ ہو، فماذا تأمرنا، آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، علماء فقہاء کا فیصلہ ماننا۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ حضرت علی نے بھی علم کی فضیلت کی بات کی ہے، ہاں ہاں تبھی تو کہتے تھے کہ اب یہ مسئلہ آ گیا، اے کاش علی ہوتا، کیونکہ حضور نے علی کو اقواہم علی، امت کا چیف جسٹس، امت کا قاضی، ان کو ذات فرمایا، تبھی کہا جاتا تھا قضیتم ولا ابا حسن اللہ، ہاں ہاں یہ مسئلہ آیا، ابجیکشن آیا، اعتراض آیا، سوال آیا، لیکن حل کرنے کے لیے حسن کا بابا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی کو بھی علم میں وارث قرار دیا، پتہ چلا نبوت کی بات، صحابہ علم میں وارث، نبوت کے علوم صحابہ، علوم میں وارث، نبوت کی وراثت علم، اس علم کے وارث صحابہ، ان کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے آگے دین بھجوایا تو پتہ چلا اللہ نے دین اتارا، نبی نے دین پورا کیا۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صحابہ نے یہ کیا کہ جو دین حضور سے پڑھا، جو شریعت حضور سے پڑھی، جو مذہب حضور سے پڑھا، جو مذہب حضور سے سمجھا، اسے دنیا میں تمکین دیا، مضبوطی دی، انضباط دیا۔ صحابہ کرام نے اس کو یوں مضبوط کیا اور اس میں کوئی خوف بھی نہ چھوڑا، امن ہی امن چھوڑا۔ ہاں اللہ نے دین نازل کیا، پھر حضور نے مکمل کیا، صحابہ نے تمکین کر کے اسے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نافذ کیا، تو پھر اس دین کو لکھ کے امت کو دینے کی باری آئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیڑا اٹھایا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اول من دفن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ، فرمایا سب سے پہلے صحابہ کے بعد جس نے دین مکمل کر کے امت کو دیا ہے اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو پتہ چلا تنزیل دین اللہ نے کی ہے، تکمیل دین رسول اللہ نے کی ہے، تمکین دین صحابہ نے کیا ہے، تدبیر دین ابو حنیفہ نے۔ آج ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، اہل سنت نبیر والے، والجماعت صحابہ والے، احناف کا معنی امام حنیفہ والے، تو دیوبندیت کا معنی کیا ہے؟ ہم خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو، میں کوئی دیوبندیت کی نام پہ دکان چمکانے کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیت کو 1.5 انچ کی مسجد میں تم کلوز کر کے دیوبندیت کو دکان کی بات کریں، نہیں، دیوبندیت ایک عالمگیر سوچ کا نام ہے، دیوبندیت شیخ الہند کی تحریک کا نام ہے، جس نے قصبہ دیوبند میں بیٹھ کے وہ کام کیا کہ انگریز راج کماری سے چترال تک کام چکا تھا۔ یہ دیوبندیت ہے۔ شیخ الہند کی اگر میں صرف اس دیوبندیت پہ بات کروں تو میرا دیا گیا وقت ہی ناکافی ہے، لیکن میں اسی علم کے عنوان پر بات چلانے لگا ہوں۔ دیوبندیت کا کام کیا ہے؟ فرمائے ایک ہی کام ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو بد چیزوں سے، نیک چیزوں کو بری چیزوں سے، حلال چیزوں کو حرام چیزوں سے الگ الگ کرنا ہے۔ تو دیوبندیت نے تدوین دین کے بعد تطہیر دین کی ہے کہ جو شریعت حضور نے دی تھی اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کی، وہ جس معاملے میں اصلی شکل میں۔ اور میرے ساتھیوں، وہی وعلم آدم الاسماء کلھا سے لیجئے، وہیں سے انما بعثت معلما تک آئیے، وہیں سے لأتمم مکارم الاخلاق پہ آئیے، وہیں سے انما شفاء العی السؤال پہ آئیے، وہیں سے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ذریعے امام اعظم تک، وہاں سے علماء دیوبند تک یہ سلسلہ چلا۔ تو آج ان مدارس والوں نے، ان علماء نے، ان بوریہ نشینوں نے، ان مکاتب والوں نے، ان مساجد والوں نے وہ دین کا کام کیا ہے۔ جس بچے کو تم سمجھتے ہو یہ تو ناکارہ ہے، آنکھوں سے بھی گیا، کانوں سے بھی گیا، پتہ نہیں عقل مند ہے یا نہیں ہے، ان علماء نے اس پہ محنت کی ہے اور تیرے محلے کی مسجد کا امام اور خطیب بنا۔ میرے دوستو سنو، یہ علماء وہ ہیں، یہ یوں نہیں کہتے کہ بھائیو فلاں
عمر کی قید، فلاں وقت کی قید، فلاں پڑھائی کی قید جی لیں، یہاں داخلہ ملتا ہے اس کو بھی جو ابھی داڑھی آ رہی ہے، اس کو بھی جس کی داڑھی سفید ہو چکی۔ ابھی حال ہی میں وفاق المدارس کے امتحانات ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پرنٹ میڈیا پر یہ بات چھپی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر یہ بات آئی ہے کہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، اپنے ادارے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وفاق المدارس کے امتحانات میں عالم کی ڈگری لے رہے ہیں۔ یہاں تو وہ بھی بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ کہیں پاؤں سے پکڑ کے حل نہ کرے تو اس سے وائبہ لے لیا جائے، کہ اس سے زبانی پوچھ لیا جائے، اس سے اسپیکنگ کی بات کر لی جائے۔ میرے ساتھیوں، ان لوگوں نے اتنا دین کو سنبھالا کہ آج پوری دنیا عرب کو دیکھو، ان کی عربی زبان پہ ناز اپنی جگہ، لیکن اس عجم میں صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد بندے قرآن کے حافظ۔ یہ مثال سعودی عرب نہیں پیش کر سکا، یہ مثال UAE، متحدہ عرب امارات، دبئی، شارجہ، قطر، کویت، علین یہ پیش نہیں کر سکے، مصر، اردن، سوڈان پیش نہیں کر سکا، صومالیہ سے لے کر یہ جتنے عرب ممالک ہیں وہ پیش نہیں کر سکے، جو یہاں کے عجم نے، یہاں علماء دیوبند کے ایک بورڈ وفاق المدارس نے پیش کیا ہے۔ اگر میں اور مسالک کی بات کروں تو تعداد اس سے کئی گنا بڑھ جائے، تو میں صرف مسلک دیوبند کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، یہ کام ان بوریا نشینوں نے کیا۔ میں آخر میں آپ سے ایک پیغام لینا چاہتا ہوں، جن بچوں کو یہ قرآن پڑھاتے ہیں، جن بچوں کو یہ علماء حدیث پڑھاتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ان کے والدین کے لیے پیٹ کے معاملات نہیں ہیں؟ انہیں معیشت نہیں چاہیے، انہیں کمانے والا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ والدین اپنی اولادوں کو ان علماء کے پاس بھیجتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا نہیں کمانی ہے، لیکن ان کے والدین کے دل میں احساس ہے حضور پاک نے قرآن کے لیے ہجرت کی، صحابہ نے دین کے لیے گھر بار چھوڑا، تابعین نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی، تابعین نے قربانیاں دی، ان کے دل میں احساس ہے ابو حنیفہ نے جیل کاٹی، شہادت کی زندگی قبول کی، امام شافعی رحمہ اللہ نے عباسی سلاطین کے تخت قتل پہ بیٹھے خدا نے بچایا۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دیکھا کہ امام مالک کے بازو اتروا دیے گئے، لیکن ان کا اعلان تھا اللہ یجوز طلاق الام، میں اعلان اب بھی کر رہا ہوں، طلاق مکرہ لا یجوز، کہ یہ زبردستی کے معاملات نہیں مانے جائیں گے۔ یہ جانتے ہیں اتنی قربانیوں سے دین آیا، تب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ رہے گا تو ہماری اولاد اس میں استعمال ہو جائے، ہمارے بچے اس میں استعمال ہو جائیں۔ اس بنیاد پر قرآن پڑھا اور پڑھایا اور آپ کو دیا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات کر کے اجازت لیتا ہوں، آپ اگر علم کے، نبوت کی معلومات میں اپنی اولاد کو وارث بنانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں اور بچوں کو، تو علماء کے پاس بھیجو، مدارس کے پاس بھیجو، دین پڑھو اور پڑھاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، بچیوں اور بچوں کو بھیجیں گے، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے۔